تو حضرات میں یہی کہہ رہا ہوں، پروردگار عالم نے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو زُيِّنَ، تو ان کی دنیاوی زندگی کو سجا دیا ہے، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ہنسی مذاق ٹھٹا کرتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے، وَالَّذِينَ اتَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ تو حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے، اپنی بدنامی کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، گمراہیت کی طرف انسان چلا جا سکتا ہے، مگر اپنے آپ کو بدنامی کا دھبا اپنے دامن پہ لگانے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ سب جانتے ہیں کہ عیسائیوں کو سب سے بڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو سب سے بڑے دشمن تھے وہی عیسائی تھے، انہیں ہی نے صلیب پہ لٹکایا تھا، اگرچہ وہ شبی کو لٹکا دیا، دھوکے میں ڈال دیا اللہ پاک نے ان کو۔ بہرحال میں اللہ پاک دھوکے سے پاک ہے، میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا، بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے اسی طریقے سے جو انسان ہدایت سے بھٹکتا ہے تو پھر وہ شیطان ہی کے گروہ میں جا کے پٹکتا ہے اور کہیں وہ نہیں جا سکتا۔ تو عیسائی ہدایت سے بہکے، عیسائی سارے کام وہ کرتے ہیں جو جس کے ذریعے سے انسانیت کو نقصان پہنچے، جس کے ذریعے سے مذہب اسلام کو نقصان پہنچے، ان کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کے ذریعے سے اسلام کو فائدہ پہنچے، انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ اگر اسلام کو نقصان پہنچے گا تو اس سے انسانیت کو بھی نقصان پہنچے گا۔ حضرات آج عیسائیوں نے، آج یورپ کے لوگوں نے جو بھی کام کیا ہے، جو بھی مشینیں بنائی ہیں، وہ ساری مشینیں، ساری ٹیکنالوجی، آپ ٹیکنالوجی میں جو بھی چیزیں بنائی ہیں، ہر چیز سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔ آج ہندوستان کے لوگوں نے یہ تسلیم کر لیا، پورے بر صغیر کے لوگوں نے، میرے گھر کے لوگوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ یورپ کے لوگوں نے ہم کو جو بھی کچھ دیا، ہم اس سے برباد ہوئے ہیں، ہم آباد نہیں ہوئے۔ سمویدھان ہم نے یورپ سے لیا، امریکہ سے لیا، ساؤتھ افریقہ سے لیا، 34,000 ہم نے قانون لیے، تو ان قانونوں کی بنا پر ہمارے ہندوستان کے یووا آج تک برباد ہو رہے ہیں، اور ہماری جو نسل قانون کو جنہوں نے نہیں مانا کہ ہم جن گن من کو نہیں مانیں گے، ہم 34,000 جو بدیشی قانون ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم ہندوستانی ہیں، ہم ہندی بولیں گے، ہندو زبان ہماری ہے، ہم سودیسی دوائیاں کھائیں گے، سودیسی کھانا کھائیں گے، ہم بدیشی کوئی چیز نہیں پڑیں گے، ہم بہسکار کریں گے، ہر چیز کا بہسکار کریں گے جو بدیشی ہے۔ تو اب وہ بچ گئے، لیکن اب ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کیا جا رہا ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے۔ آپ دیکھ لیجئے موبائل، اس سے 10 سال کی پیڑھی، جو 10 سال کی بچہ ہے، 15 سال سے نیچے، وہ اس کی سوچ کو بدلا جاتا ہے، اس کی سوچ کو گندا کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہندوستان کی ہر ماں نے، ہر ایک بھائی نے، ہر ایک باپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ موبائل، یہ یورپ کا ہتھیار، یہ کرونا سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے اندر ایسی پرمانو رسائنک اس کے اندر ہتھیار موجود ہیں کہ اس کے ذریعے سے جو بھی مریض بن جائے گا، جو بھی اس کو اپنائے گا موبائل کو، وہ بنا سنکرمت ہوئے وہ بچ نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، جہاں ہمارے طلبہ، جو ہمارے اسٹوڈنٹ، جہاں 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے شکشا پراپت کرتے تھے، آج اسی موبائل نے ان کی شکشا میں اتنی کمی کر دی کہ وہ 8 گھنٹے بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتے، 4 گھنٹے بھی نہیں پڑھ پاتے۔ کہیں لڑکی کا فون آتا ہے، کہیں لڑکے کا فون آتا ہے، کہیں فلم آ جاتی ہے سامنے، کہیں ایک رنگیلیاں آ جاتی ہیں کہ انسان کا بہک جاتا ہے۔ تو اس سے
ہمارے جو 15 سال کی اوپر کی پیڑھی تھی ان کے 34,000 قانون جو سمویدھان میں ودیشی گھسے ہوئے ان کے ذریعے سے برباد کر دیا گیا، اور ہمارے ہندوستان میں جو 15 سال سے نیچے کی جو پیڑھی ہے تو اس کو موبائل کے ذریعے سے برباد کر دیا گیا۔ یہ آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں، ہمارے ہندوستان کے اندر کوئی بھی میرے بھائیوں آج ہماری ماں سلامت نہیں۔ ماں نے یہ تسلیم کر لیا کہ میرا بیٹا اس وقت تک کبھی صحیح طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پاس میں موبائل کو نہیں چھوڑوا دیا جائے۔ آج ایک بھائی نے تسلیم کر لیا کہ میری بہن جو بھاگ جاتی ہے ایک ہندو کے ساتھ میں، دلت کے ساتھ میں، براہمن کے ساتھ میں، تو وہ بھگانے والا صرف موبائل ہے۔ جو بھی چیز ہم نے یورپ نے ہم کو دی ہے، یورپ برباد نہیں ہوا، ہم برباد ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ہم آج بائک کا استعمال کرتے ہیں، بہن کا استعمال کرتے ہیں، 4 ویلر کا استعمال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے ہندوستان میں ایک سال میں 1 کروڑ سے زیادہ گھٹنائیں ہو جاتی ہیں، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ مر جاتے ہیں صرف بہن کے ذریعے سے، 4 ویلر 2 ویلر کے ذریعے سے۔ تو یہ یورپ کی مشین ہے، اس کے ذریعے سے ہم برباد ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیو، تو آپ کہیں گے یورپ کے لوگ برباد کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ وہ یورپ کے لوگ برباد نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان کا ہتھیار ہے، انہیں معلوم ہے کہ ہم کس طریقے سے ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے ہندوستانیوں کو یہی نہیں معلوم ہے کہ روڈ پہ گاڑی چلانا چاہیے کہ 100 کی سپیڈ میں، 40 کی سپیڈ میں۔ ہمارے ہندوستانی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہمیں روڈ پہ چلنا چاہیے تو کس طریقے سے چلنا چاہیے۔ یورپ کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، وہاں پر 96% نہیں بلکہ 90% لوگ وہاں پر پڑھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں 5% لوگ پڑھے لکھے ہیں، کیونکہ ہمارے ہندوستان کے جی ڈی پی کا 90% نہیں بلکہ 9% شکشا پہ خرچ کیا جاتا ہے، اور 90% جو جی ڈی پی کا خرچ کیا جاتا ہے میرے بھائی، آج جی ڈی پی کتنی نیچے چلی گئی، 0 پہ آ گئی، بالکل 0 پہ۔ 70 سال میں سب سے بری استھتی میں ہماری جی ڈی پی چل رہی ہے، ارتھ ویوستھا رو رہی ہے۔ وہ کس وجہ سے رو رہی ہے وہ ہمارے پورے ہندوستان کو معلوم ہے، کوئی بتانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہم نے جو یورپ سے جو بھی چیز لی اس کے ذریعے سے ہم تباہ و برباد ہو گئے۔ آج ہم 4 ویلر میں چلتے ہیں تو ہم برباد ہیں، اگر 2 ویلر پہ چلتے ہیں تو ہم برباد ہیں، ہمیں بائک پہ چلتے ہیں تو ہم برباد ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بنا پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ہمارے ہندوستان کا جو پرائم منسٹر ہے اسے یہ پتہ نہیں کہ ہم کو جنتا کو کون سی بات بتانا چاہیے، کون سی بات نہیں بتانا چاہیے۔ ارے پرائم منسٹر نہیں، پہلے پرائم منسٹر سے لے کر کے آج تک جو 16-17 پرائم منسٹر بدلے، اور 16-17 یہ جو لوک سبھا چناؤ ہوئے میرے بھائی، ان کے ذریعے سے 16 اور 17 لوک سبھا چناؤ میں جو ہر 5 سال پہ ہو جاتا ہے، اور ندن ہو گیا تو پہلے ہی ہو جائے گا۔ پرائم منسٹر میرے بھائی 16-17 کا پرائم منسٹر، جو ایک پرائم منسٹر چنا جاتا ہے تو اس کو چننے کے لیے ہمارے ہندوستان کا لوک سبھا چناؤ ہوتا ہے۔ ایک لوک سبھا چناؤ میں میرے بھائی 20 سے 30 لاکھ کروڑ روپیہ خرچ ہو جاتا ہے۔ اگر وہی پرائم منسٹر کو اگر جنتا ایسی ہی چن لے، اور یہ لوک سبھا کی یہ پرکریا یعنی یہ چناؤ پرکریا ختم ہو جائے تو اور 20 لاکھ کروڑ روپیہ میرے بھائیوں شکشا میں لگا دیے جائے، تو آج ہمارے ہندوستان یہ اتنا اشکشت لوگ یہاں موجود ہیں میرے بھائیوں۔ 5% لوگ پڑھے لکھے ہوئے ہیں، 5% پڑھے لکھے ہیں جو شہروں میں رہتے ہیں، ورنہ تو دیہاتوں میں رہنے والے کوئی بنا پڑھے، سب بنا پڑھے لکھے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بنا پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کو جینے کا طریقہ نہیں معلوم، چلنے کا طریقہ نہیں معلوم، انہیں کھانے کا طریقہ نہیں معلوم۔ تو میرے بھائیو، جب چلنے کا کھانے کا طریقہ نہیں معلوم ہے تو وہ دیش کو چلانے کا طریقہ کیسے معلوم ہوگا؟ نہیں پتا ہوگا میرے بھائیو۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان میں کوئی پڑھا لکھا رہتا ہی نہیں ہے، سب اشکشت لوگ، سب پاگل لوگ رہتے ہیں۔ اگر پاگل لوگ نہیں رہتے ہوتے تو پاگلوں سے پیار نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، ہندوستان میں دیکھو جو سب سے بڑا صوبہ اتر پردیش ہے، تو میرے بھائیوں تو وہاں کا چیف منسٹر وہ چنا جاتا ہے میرے بھائیوں جو سب سے بڑا گنڈا ہو، سب سے بڑا گنڈا ہو وہ چنا جاتا ہے۔ اس لیے گنڈوں کو سر پہ بٹھایا جاتا ہے، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو پیر کی جوتی کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے میرے بھائیوں۔ آپ چیف منسٹر کے جتنے بھی یہاں چیف منسٹر اتر پردیش میں بیٹھے، سب کا اتہاس کھنگال کے دیکھ لو۔ آپ کو کوئی ایک پڑھا لکھا آپ کو چیف منسٹر نہیں مل سکتا میرے بھائیوں۔ جو سب سے بڑا دنگائی ہو،
سب سے بڑا گنڈا ہو میرے بھائیوں، سارے سماج کا کلیان کرنے والا کوئی کلیان سنگھ ہو، یا پھر میرے بھائیوں دلتوں اور کو بچانے والی کوئی عورت ہو، ہریجنوں کو ہریجن نہ کہنے والی کوئی عورت ہو، اے میرے بھائیوں اگر کوئی ملا ملائم ہو تو وہ اگر گنڈا بن جائے تو ہندوستان کا جو سب سے بڑا صوبہ اتر پردیش ہے وہاں کی جنتا اس کو سر پہ بٹھا لیتی ہے، لیکن وہیں پر شکشا پراپت کرنے والے، MBBS کرنے والے، جو ہے IPS آفیسر، اگر کوئی اپنے وقت کا سرووچ نیالے کا یا اچ نیالے کا استم نیالے کا کوئی لیڈر ہو، کوئی میرے بھائیوں وکیل ہو، تو اس کو لوگ اپنے سر پہ بٹھانے کو تیار نہیں، مگر ہاں وہ جو اپنی گلی کا گنڈا، وہ جو اپنے گلی کا باہوبلی، وہ جو اپنی گلی کا تڑی پار ہے، تو سارا سماج اس کو اپنے سر پہ بٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ ہندوستان کی پہچان ہے۔ ہندوستان کی پہچان نیکتا میں وبھنتا میں ایکتا نہیں، بلکہ ہندوستان کی پہچان کس چیز سے ہوتی ہے؟ اشکشت لوگوں سے ہوتی ہے، بے روزگاری سے ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ بنا پڑھے لکھے لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں۔ اب بتاؤ تو صحیح، چناؤ پرکریا ایک پرائم منسٹر کو بٹھانے کے لیے، ایک چیف منسٹر کو بٹھانے کے لیے ہمارے ہندوستان کے میرے بھائیوں 20-30 لاکھ کروڑ روپیہ خرچ ہو جاتا ہے۔ اب اگر جنتا یہی پیسہ اگر جو پرائم منسٹر کو چننے کے لیے، ایک پرائم منسٹر کو چننے کے لیے، ایک منتری منڈل کو بنانے کے لیے 20-30 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے، اور صرف 20-30 لاکھ روپیہ خرچ کے ہونے سے کام نہیں چلتا میرے بھائیوں، ساتھ ہی ساتھ میں 40 یا 50 ہزار لوگوں کو بلی کا بکرا بھی بنایا جاتا ہے۔ چیف منسٹر بننے کے لیے لوگوں کو بلی کا بکرا بنایا جاتا ہے۔ مظفر نگر میں دنگے کرائے جاتے ہیں میرے بھائیوں، گائے کے موت پہ، گائے کی گوبر پہ، گائے کی ہڈیوں پہ میرے بھائیوں دھرنے دیے جاتے ہیں۔ لمبی لمبی کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک میرے بھائیوں ریلی نکالی جاتی ہیں رام مندر کے نام پہ، تب ہندوستان کی حکومت پرائم منسٹر کا کرسی اپنائی جاتی ہے، کرسی ہاتھ میں آتی ہے میرے بھائیوں۔ اگر یہی لوگ ہمارے ہندوستان کے 125 کروڑ لوگ اگر یہی شکشا پراپت کرنے والے ہوتے تو میرے بھائیوں چلو ایک پرائم منسٹر صحیح بن گیا، چاہے وہ منموہن سنگھ کو ہو نہ ہو۔ اگر منموہن سنگھ جو امریکہ میں پڑھانے والے تو ہندوستان کے راجیہ سبھا اگر منتری ہیں، اگر وہ پرائم منسٹر بن جائیں تو میرے بھائیوں تو پھر کیا ضروری ہے ہر 5 سال کے بعد میں چناؤ پرکریا ہونے کی؟ شنشودھن ہو سکتا ہے، سنویدھان میں شنشودھن ہو سکتا ہے میرے بھائیوں، سنویدھان کے اندر جو 34,000 ودیشی قانون ہیں ان کو نکالا جا سکتا ہے تاکہ ہمارے دیش آگے بڑھ جائے، دیش آگے بڑھ سکتا ہے میرے بھائیوں۔ تو ایک چیف منسٹر کو بٹھانے کے لیے جہاں 40 سے 50 ہزار لوگوں کو بلی کا بکرا بنایا جاتا ہے اور 20 سے 30 لاکھ کروڑ روپیہ پانی کی طرح پرچار میں بہایا جاتا ہے، اگر یہی پرکریا ختم ہو جائے، یہ سبھاؤں کی پرکریا ختم ہو جائے، یہ ہندو مسلم کی پرکریا ختم ہو جائے تو میرے بھائیو ہمارا دیش بہت آگے پہنچ سکتا ہے۔ اب بتاؤ تو صحیح، ہر 5 سال کے بعد میں ایک پرائم منسٹر چنا جاتا ہے، وہ پرائم منسٹر میرے بھائیو اگر ایسی ہی جنتا چن لے اور اس میں سبھائیں نہ ہوں، اس میں لمبی لمبی سبھائیں نہ ہوں، 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ کروڑ روپیہ کی یہ سبھائیں نہ ہوں، یہ ریلیاں نہ ہوں، 1-1 ہزار 2-2 ہزار لوگوں کو پاگل نہ بنایا جاتا ہو، تو میرے بھائیو یہی پیسہ اگر شکشا میں خرچ ہو جائے تو میرے بھائیو بتاؤ تو ہمارے ہندوستان کتنے آگے پہنچ جائے گا، بہت آگے پہنچ جائے گا۔ کیا ضروری ہے میرے بھائیو؟ آج ترکی میں دیکھ لو، آج چناؤ پرکریا ختم ہونے کو ہے، بہت سارے، جرمنی ایسا دیش ہے کہ انہوں نے کہا کیا ضروری ہے، روس ایسا دیش ہے کہ وہاں روس کو یعنی پوتن کو جو ہے جب تک ان کی زندگی رہیں گی وہی پرائم منسٹر رہیں گے۔ کیا ضروری ہے کہ ہر سال 5 سال کے بعد میں پرائم منسٹر بدلو؟ میرے بھائی تو کبھی اچھے آ جاتے ہیں تو کبھی خراب بھی آ جاتے ہیں، کبھی گنڈے آ جاتے ہیں تو کبھی باہوبلی بھی بن جاتے ہیں۔ میرے بھائی جب اچھے لوگ آ جاتے ہیں تو ان کی قدر کرو، نہیں کرو گے تو یہی ہوگا جو آپ آج دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ اتر پردیش جو پہلے رام راج تھا وہ آج جنگل راج، گنڈا راج بن چکا، لیکن ہندوستان کی جنتا پھر بھی خوش ہے کیونکہ اس کو افیم پلا دی جاتی ہے۔ کون سی افیم لگا دی جاتی ہے میرے بھائیوں؟ وہ افیم ہوتی ہے ہندو مسلم کی۔ میں شرابی، میرا باپ شرابی، میرے باپ کا باپ شرابی۔ شراب
پلاؤ میرے بھائیو سب جانتے ہیں، وہ انسان جس نے کرسی اپنائی تھی چیف منسٹر، یہ کہہ کر کہ میں دارو پہ بین لگاؤں گا، میں دوا پہ بین لگاؤں گا، لیکن سب جانتے ہیں کہ کرونا میں کوئی سی دکان نہیں کھلی مگر دارو کی دکان ضرور کھلی۔ اس لیے دارو نہیں بکے گی تو سرکار کیسے چلے گی؟ سرکار کو چلانا ہے، منتری منڈل کو چلانا ہے تو دارو کو بیچنا پڑ جائے گا، دارو کو بیچنا پڑ جائے گا۔ تو ہم نے یورپ سے جو بھی چیز لی اور جو بھی اولادیں یورپ پڑھنے گئیں اور انہوں نے ہمارے ہندوستان کا جو سمویدھان بنایا، تو سمویدھان سب ہلاکت و تباہی و بربادی کی طرف لے جانے والا۔ میرے بھائیو، ہم نے یورپ سے فرانس سے ہتھیار تو خرید لیا۔ اب اس کی مثال ایسی ہو گئی، ہم نے فرانس سے ہتھیار خریدا میرے بھائیو، 500 کروڑ روپیہ کا تھا تو ہم نے 15,000 کروڑ روپیہ میں بتا دیا۔ اب ہم نے وہ ہتھیار تو خرید لیا ہے لیکن استعمال کرنے کا طریقہ نہیں بتایا ہے۔ تو بتاؤ تو صحیح، جو بھی کمپنی ہتھیار بناتی ہے تو وہ صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ نہیں بتاتی ہے، کیونکہ کہیں تم اس پہ خود الٹا بار نہ کر دو۔ تو یوں سمجھ لو، ہم نے یورپ سے جو بھی چیزیں لیں، چاہے ہم نے قلم لیا، کمپیوٹر لیا، موبائل لیا میرے بھائیوں، جو بھی چیز ہم نے لی، اور ہم نے ہندوستان کی جو بھی چیزیں تھیں وہ ان کو ترک کر دیا، ٹھوکر مار دی۔ تو اب ہم اگر ٹھوکر مارنے میں، اپنی چیز کو ٹھوکر مارنے میں، ہم نے اپنے بزرگوں کی کھیتی کسانی کے طریقے کو ٹھوکر مارنے میں ہم کبھی آباد نہیں ہوئے بلکہ برباد ہو گئے۔ آج ہم جو کھانا کھاتے ہیں، جو ہم کھیتی کسانی کرتے ہیں میرے بھائیوں، تو ہم یورپ کے طریقے پہ کرتے ہیں، مگر میرے بھائیوں وہ اناج جو ہم کھاتے ہیں میرے بھائیوں، اس سے ہم برباد ہو گئے، برباد ہو گئے۔ آج ہندوستان کے جتنے بھی ہاسپٹل ہیں سب بھرے ہوئے چل رہے ہیں، کڈنی بیکار ہو گئی، گردے بیکار ہو گئے، انسان برباد ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہندوستان کا سمویدھان برباد ہو گئے، سارے جوان برباد ہو گئے۔ آج ہمارے ہندوستان کی جوان پٹ کر کے آتے ہیں چائنا سے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہندوستان کی جو جوان ہیں وہ ہندوستان کی کھانا ہی نہیں کھاتے، وہ اس لیے برباد ہو گئے۔ تو یورپ نے ہم کو جو بھی چیز دی، ہم نے جو بھی چیز لی، چاہے آسمان میں اڑنے کا طریقہ لیا، چاہے زمین میں، اور یورپ نے جو بھی چیز بنائی ہے میرے بھائیو، یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا سے آگے بڑھیں گے۔ ارے تم خدا سے کیا، تم انسان سے آگے نہیں بڑھ سکتے، خدا سے کیا آگے بڑھو گے؟ تم ایک مکھی اور مچھر کا پر نہیں بنا سکتے، بنا کے دکھاؤ۔ مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، تم خدا سے بڑھنے کی بات کرتے ہو؟ خدا کی جو سب سے چھوٹی مخلوق ہے، چونٹی نہیں بنا سکتے میرے بھائیوں، تو اب تم کیا اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یورپ کی جو بھی چیز لی اور یورپ نے ہم کو جو بھی چیز دی میرے بھائیوں، اس سے ہم ہندوستانی سب تباہ و برباد ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اب ہمیں ہندوستان میں ہمیں ایسا ہی نہیں لگتا کوئی پڑھا لکھا انسان رہتا ہو۔ اگر ہندوستان کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہوتے تو پھر وہ انگلش کو سب سے بڑا پا نہیں دیتے۔ سمویدھان کے پارلیمنٹ کے اندر میرے بھائیو انگلش بولنا انیواریہ کیا جا رہا ہے، انگلش بولو میرے بھائیو۔ تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہندوستان کا جو پارلیمنٹ ہے کوئی ہندوستانی نہیں چلا رہا ہے بلکہ سب ودیشی چلا رہے ہیں۔ ارے پاگلو، اے مورکھ کو، کہ تم نے اپنے پروجوں کی کتاب نہیں پڑھی ہیں؟ اے احمقو، کہ تمہارے پروجوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ جس دن ہماری ہندوستانی زبان بدل گئی اور بدیشی زبان آ گئی تو اس دن ہمارا اتہاس بدل جائے گا، اور جب ہمارا اتہاس بدل جائے گا تو ہماری سنسکرتی خود ہی بدل جائے گی، اور جب ہماری سنسکرتی بدل جائے گی تو ہماری تہذیب بدل جائے گی۔ تو جو قوم، جس قوم کی علامت بدل جاتی ہے تو اس قوم کو ختم کرنا، اس قوم کو مارنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کی آرمی کا کوئی جوان ہے تو اس کی آرمی کی پہچان ہوتی ہے، اور ایک جوان پاکستان کا ہے تو اس کے سینہ پہ، اس کے کاندھے پہ پاکستانی آرمی کا بلہ لگا ہوا ہوتا ہے، چن ہوتا ہے کہ یہ پاکستانی آرمی کا یہ جوان ہے۔ لیکن وہ جوان جس نے ہندوستانی کا ہو یا پاکستانی کا ہو میرے بھائیوں، وہ اپنی پہچان وہ جو ہندوستان نے بتائی تھی وہ ختم کر دے، اور پاکستان کا جوان جو پاکستانی فوج کی آرمی کی جو پہچان ہے وہ ختم کر دے، اور پھر وہ میدان کارزار میں کود پڑے اور پھر کہے میں ہندوستانی ہوں، میں پاکستانی۔ اس کو کون ہندوستانی پاکستانی مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے ہندوستانی یہ خاکی وردی پہننے والے میرے بھائیوں، کھادی پہننے والے یا خاکی وردی پہننے والے، یہ سب ودیشی کام کرنے والے ہیں۔
विदेशी ज़बान बोलने वाले, चाहे हमारे हिंदुस्तान का ज़बान हो, चाहे वो किसान हो, ये सब विदेशी तौर तरीके पे चलने वाले। तो मेरे भाई, तुमने खुद अपनी अलामत खो दी, तुमने खुद अपनी पहचान खो दी। अब तुम ये कहते हो कि हम बर्बाद हो गए, हम हिलाक हो गए। मेरे भाई, आज हमारी GDP बर्बाद हो गई। आज जब हमारे हिंदुस्तान में मुग़लों की हुकूमत थी तो हम पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा धन दौलत हमारे पास में थी, लेकिन आज जैसे ही मुग़लों के अंतिम मुग़ल बादशाह यानी अबुल मुज़फ़्फ़र मुहिउद्दीन मुज़फ़्फ़र बहादुर शाह ज़फ़र के बाप जो औरंगज़ेब थे, उनका देहांत हुआ, उस वक्त से लेकर के आज तक हमारा हिंदुस्तान बर्बादी की कगार पे खड़ा है। पहले हम पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर पे थे दौलत में, आज हमारे हिंदुस्तान में बलात्कार पे 1 नंबर पे है। इतने ज्यादा बलात्कार, रेप